لیسن 5 پینٹیکاسٹل ہسٹری، تاریخ پینٹیکوسٹ، اس کو اسٹڈی کریں گے. اور یہ جو لیسن ہے یہ کافی چھوٹا ہوگا کیونکہ صرف ایک ہی لیسن ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پریز گاڈ. جیسے پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ بیداری ہے جو اس 20ویں صدی کے شروع میں 1901 جب شروع ہوا تو سٹارٹ ہوئی اور وہ کرتے کرتے پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی. بہت سے لوگ اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے لگے. تو ہم نے ٹوپیکا کینسس سے جس بات کا آغاز ہوا، بیت الکالج کا ذکر ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے ازوسا اسٹریٹ جو کیلیفورنیا کے اندر لاس اینجلس میں ہے وہاں جو بیداری آئی. پاسٹر ابراہم کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. سیمور نام کا ایک بندہ تھا جو ریڈ انڈین تھا، اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا. اور اسی بیداری کے ہسٹری کو جاری رکھتے ہوئے اب اور جگہوں پر جہاں یہ پیغام پہنچا اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیسن نمبر 5 ہے پینٹیکاسٹل بیداری. صفحہ نمبر 25 پر اگر آپ نکال لیں تو لکھا ہوا ہے پینٹیکاسٹل بیداری شاندار طور پر تمام امریکہ، کینیڈا اور تمام دنیا میں بڑھتی ہی چلی گئی. تو یہاں پر پاکستان کا نام نہیں ہے، انڈیا کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بیداری یہاں تک بھی آ گئی. اللہ کا شکر ہو. معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں ہر جگہ روح القدس نازل ہو رہا تھا اور وہ رفتار جس سے پینٹیکاسٹل آگ پھیل رہی تھی وہ بذات خود ایک الہی اظہار تھا. ایسے لگتا تھا جیسے خدا یہ کام کر رہے، کسی بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. مطالعہ کے حصہ میں اس خاص مضمون پر عبور حاصل کرنا ناممکن ہے. بہرحال ہم چند جگہوں کا اختصار سے ذکر کریں گے جو شمالی امریکہ کے بر اعظم میں پائی جاتی ہے. الف شکاگو الینوائے. شکاگو ایک شہر ہے، الینوائے اسٹیٹ ہے. امریکہ کا یہ شہر ہے شکاگو. یہاں پر UPC کا بھی بہت بڑا چرچ ہے شکاگو شہر کے اندر. تو یہاں مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا. تو لکھا ہے 1906 کی گرمیوں میں ازوسا اسٹریٹ سے ایک چھوٹا سا گروہ اس پینٹیکاسٹل سچائی کو لے کر شکاگو پہنچا. شکاگو اور سیون کے دونوں شہروں میں لوگوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے کہ پینتیکوست کی سچائی کو سنیں، اور بہت سے لوگ پاک روح سے معمور ہو گئے. شمالی ایونیو مشن کا پاسٹر WH ڈرہم ازوسا اسٹریٹ گیا. وہاں اس نے 2 مارچ 1907 کو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا. اس کے بعد اس تمام علاقہ میں پینٹیکوست کی بیداری پھیل گئی. شمالی ایونیو مشن کے 2 اشخاص نے جو بعد میں پینٹیکاسٹل بیداری میں بہت عام ہو گئے روح القدس کا بپتسمہ پایا. ان میں ایک کا نام EM بیل، یہ ایک بیپٹسٹ خادم تھا جو فورٹ ورتھ ٹیکسس کا رہنے والا تھا، جو اسمبلیز آف گاڈ کا پہلا چیئرمین بن گیا. دوسرا شخص AH آرگو صاحب تھے جو کینیڈا کے شہر ونیپیگ کا باشندہ تھا. یہ شہر صوبہ مینیٹوبا میں واقع ہے. مینیٹوبا صوبہ ہے، ونیپیگ شہر ہے. 1910 میں اینڈریو ڈی اوشن نے روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو نوٹ کریں کہ سن میں 1910 میں اینڈریو اوشن نام ہے بندے کا، اس نے روح القدس کا بپتسمہ پایا. وہ 1902 میں، یعنی 10 میں اس کو روح کا بپتسمہ ملا، لیکن 1902 میں ایران سے امریکہ آیا تھا. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ موجودہ ایران سے امریکہ میں آیا جب اس کی عمر 18 سال کی تھی. یہ موڈی کے چرچ جایا کرتا تھا اور اس کو ایک کمرہ دیا گیا تھا کہ وہ شامی نو آموز ایمانداروں کی باتیں منعقد کیا کرے. یعنی شام کا جو ملک ہے دمشق، وہاں سے جو مسیح کو قبول کرتے تھے لوگ، ان کو یہ زیادہ تر گائیڈ کیا کرتا تھا. اور چرچ میتھوڈسٹ چرچ تھا، موڈی کا چرچ تھا. یہاں پینتیکوست کی قوت نازل ہوئی اور پھر ان کو موڈی کلیسیا کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی اس کو بھی چرچ کی ممبرشپ سے خارج کر دیا.
یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو نوٹ کریں چونکہ اسی کا بیٹا تھا جس کا نام نتھینیل ارشن تھا، وہ یو پی سی کا جنرل سپرنٹینڈنٹ رہا، میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں ایران سے یہاں پر آیا ہوں، اور بعد میں وہ کئی بار ایران میں گئے، منادی کی، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یسوع نام میں بپتسمہ لیا، وننس کو ایکسیپٹ کیا، اور 79 میں جب وہاں پر اسلامی انقلاب آیا، خمینی جو لیڈر تھا انقلاب کا، جو جب اس نے کنٹرول کیا تو چرچ جو تھا وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایماندار اور بہت سے خدا کے لوگ، خدا کی اسٹرانگ کلیسیا 1910 سے ہی وہاں پر کام ہو رہا ہے اور وہاں پر اسٹرانگ کلیسیا موجود ہے۔ سو ایسے حالات کے اندر جب وہاں ان دنوں میں جنگ لگی ہوئی ہے، بم باری ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اپنی دعاؤں میں خدا کے ان لوگوں کو، ان ایمانداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اہل ایمان ہیں، کلیسیا کے رکن ہیں اور انڈر گراؤنڈ چرچز سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور بات میرے لیے بڑی انکریجمنٹ کا باعث تھی کہ انٹرنیٹ کے جو ڈیٹا جمع کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ جب کرونا کا دور آیا، آپ کو پتہ ہے 1 سال 2 سال تک پورے وہ حالات ایسے رہے، سب چیزیں شٹ ڈاؤن تھیں، تو اس دور میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ سے بائبل جو ڈاؤن لوڈ کی گئی وہ ایران شہر کے اندر، اور فارسی زبان میں لوگوں نے انٹرنیٹ سے بائبل کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا اس شہر کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہم نے یرمیہ 49 باب پڑھا تھا، وہاں پر خدا نے پرامس کیا ہے کہ میں اپنا تخت ایلام میں لگاؤں گا۔ تو یہ بہت زبردست وعدہ ہے خدا کا آخری دنوں کی بیداری کے تعلق سے۔ لیکن میرا دل خوش ہے کہ بردر اینڈریو ارشن جس نے وننس پر اور جیزس نے بیپٹزم پر بک بھی لکھی، وہ میرے پاس تھی، مجھے پتہ نہیں وہ کدھر ہے، لیکن میں نے اس کو پڑھا اور خدا نے اس پر یسوع نام کا مکاشفہ اور وننس کی تعلیم بڑی واضح طور پر ظاہر کی، اور اس نے بکس بھی لکھی، یہ جس بندے کا نام یہاں پر آیا۔ آئیے آگے بڑھیں۔ بے پورٹلینڈ اوریگن، پورٹلینڈ شہر ہے، اوریگن اسٹیٹ ہے۔ ایک اور شخص جس کو ازوسا اسٹریٹ میں رول قدس کا بپتسمہ ہوا وہ فلورنس ایل کرافورڈ تھا۔ وہ 1907 میں پورٹلینڈ میں آئی اور اس نے وہاں ایک مضبوط کام کیا۔ یہ تحریک جو شمال مغرب میں قائم ہوئی رسولی ایمان سے مشہور ہے، اپوسٹولک فیتھ۔ ویسے پینٹیکاسٹل لوگ اکثر رسولی ایمان کا لفظ بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ وہی تعلیم مانتے ہیں جس کی منادی رسولوں نے کی، وہی خوشخبری ہے۔ اور اس نے آپ کو یاد ہے کہا بھی تھا کہ اگر میں یا کوئی آسمان کی فرشتہ بھی آ کر اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملاؤ، کیونکہ گاسپل ایک ہی ہے جس کی منادی رسولوں نے کی ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو رسولی ایمان کے نام سے بھی کہلواتے تھے، یہ وہی نام تھا جو ٹوپیکا کینسس میں استعمال کرتے تھے، اور ازوسا میں بھی انہوں نے پہلے یہی نام استعمال کیا، مگر بنیادی طور پر تنظیم کے ساتھ ابھی تک ان کا کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ ایکرون اوہو یہ بندے کا نام ہے جنہوں نے ازوسا اسٹریٹ میں رول قدس پایا، ان میں سے ایک مس ایوا کیمپبل تھی۔ یہ خاتون ایکرون اوہیو سے تھی اور اس نے واپس جا کر جی اے میکنزی کو اپنی گواہی سنائی۔ یہ شخص کرسچن اینڈ الائنس مشنری چرچ کا پاسبان تھا۔ کلیسیا کے بہت سے ممبران اور پاسبان پاکو سے معمور ہو گئے۔ یہاں سے شروع ہو کر بیداری پٹسبرگ تک جا پہنچی، پینسلوینیا اور کلیولینڈ اوہایو تک بیداری جا پہنچی۔ کنونشنوں اور کیمپ میٹنگز نے ہر طرف بیداری کو پھیلا دیا۔ یہ جو بدر سکاٹ آتے ہیں ہمارے چرچ میں، کئی دفعہ آپ نے ان کو سنا ہوگا، جو صحت مند سپاہی ہے سکاٹ، وہ اوہایو، یہ وہ ان کی اسٹیٹ ہے، یہاں سے وہ آتے ہیں۔ کنونشنوں اور کیمپ میٹنگوں نے ہر طرف بیداری کو پھیلا دیا، جنہوں نے نظاروں کو دیکھا اور گواہی دی۔ یوں لکھتے ہیں
1908 کے واقعے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں 50 سے 75 اشخاص خدا کی قوت کے ذریعے شہید ہوتے تھے. شہید ہونے سے مراد ہے روح میں جو گر جاتے ہیں. ترجمہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہوا. اسپرٹ سلین جس کو کہتے ہیں وہ والا لفظ ہے جو یہ استعمال ہوا ہے, اور ترجمہ کرنے والے نے لکھ دیا شہید ہوتے تھے. یعنی یہ لکھنا چاہیے کہ وہ ایسے روح کے بہاؤ میں گر جاتے تھے. نیو یارک, روچیسٹر برینیو نیو یارک میں, روچیسٹر نیو یارک میں ایک چھوٹا سا بائبل اسکول تھا جس کا نام روچیسٹر بائبل ٹریننگ اسکول تھا. 1907 میں خدا نے پینٹیکاسٹل قوت کے زبردست مسئلہ کو نازل کیا. بہت سے لوگ باطل سے معمور ہو گئے, بہت بیماروں کو شفا حاصل ہوئی, غیر زبانوں میں بولنا, گانا, نبوت کرنا موجود تھا. روح میں گیت گانا بہت دلچسپ تھا, اور یہ ان دنوں کا نہایت ہی خوبصورت تجربہ تھا. این, ٹورانٹو, انٹیریو, کینیڈا. ٹورانٹو شہر ہے, انٹیریو صوبے کا نام ہے, اور یہ کینیڈا میں ہے. 651 ایسٹ اسٹریٹ, ٹورانٹو میں پاسٹر اور مسز اے ہیبڈن کی رہنمائی میں خود مختار مشن کام کرتی تھی. وہ ابھی تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملے تھے جس نے پینٹیکاسٹل بپتسمہ پایا ہو, مگر بیداری کی خاطر ان کے اندر اتنی پیاس تھی کہ انہوں نے اپنے آپ دعا کرنے کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے ابھی کسی کو سنا نہیں تھا, لیکن ان کے اندر پیاس تھی کہ ہمیں بھی وہ تجربہ عطا کر جو تم نے اعمال کی کتاب میں اپنے لوگوں کو دیا. تو نومبر 1906 میں مسز ہیبڈن پاکو سے معمور ہو گئی. چند مہینوں کی بات تھی کہ ان کی مشن پینٹیکاسٹل مرکز بن گئی. دن رات بیداری جاری رہی. ہر مذہب اور فرقہ کے لوگ وہاں آتے, پاکو سے معمور ہو جایا کرتے تھے. یہ ہیبڈن مشن کے لوگ ہی تھے جو بعد میں پینٹیکاسٹل رہنما اور متدی بن گئے, جنہوں نے اس بیداری کے دوران پینٹیکاسٹل تجربہ کو حاصل کیا. یہ کینیڈا میں اب بات پھیل رہی ہے. سو ٹورانٹو انٹیریو کینیڈا کے بعد یہاں پر ہوئی ونیپیگ مینیٹوبا. ونیپیگ میں ایک نوجوان تاجر بنام ARH آرگو رہتا تھا. اس نے پینٹیکاسٹل بیداری کے متعلق سنا تو شکاگو میں بپتسمہ روح کے لیے دعا کرنے کی غرض سے چلا گیا. پاسٹر ڈرم کی شمالی امنی مشن میں براور آرگو نے جو کچھ وہ چاہتا تھا حاصل کر لیا. بردر آرگو نے جو وہ چاہتا تھا حاصل کر لیا, جس کے لیے اس نے شکاگو کا سفر اختیار کیا تھا. روانہ ہونے والی گاڑی پر وہ گھر روانہ ہو گیا. لوگوں نے اس کے اس تجربے کے متعلق سنا اور اس کے گھر آنا شروع کر دیا, اور آ کر اس کے گھر پینٹیکاسٹل تجربہ کے لیے دعا کرنے لگے. انہوں نے جب سنا کہ یہ شکاگو سے ہو کر آیا, اسے خدا نے اپنے روح سے معمور کیا, تو لوگ اس کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس تجربے کے لیے دعا کرنے لگے. مئی 1907 میں قوت نازل ہوئی اور بیداری پھوٹ نکلی. اس مقصد کے لیے ایک ہال لے لیا گیا. بھیڑ جمع ہونے لگی. لوگوں نے غیر زبانوں میں بولنا شروع کر دیا, اور انہی کو اسی قومیت کا سمجھے جانے لگا, یعنی ان کو بھی پینٹیکاسٹل سمجھا جانے لگا. 1907 میں سینکڑوں پاک روح سے معمور ہو گئے. تمام مغربی کینیڈا میں بیداری پھیل گئی. ان میں جو روح القدس سے معمور ہو گئے A.G. وارڈ, فرینک سمال بھی تھے. 1911 میں فرینک سمال نے ایک کلیسیا قائم کی جس کا نام اپوسٹولک چرچ آف پینٹیکاسٹ تھا. یہ اس چرچ کا نام تھا. مشرقی انٹیریو, ایرامی میکسٹر ایسٹر ایک نوجوان ہورینس کا مونہات تھا جس نے لاس اینجلس کی بیداری کے متعلق سنا. اس نے عزوزہ اسٹریٹ کا سفر کیا جہاں اس نے 1906 میں روح القدس کا بپتسمہ پایا. وہ انٹیریو واپس آیا اور ہر جگہ اس نے پینٹیکوسٹ کی سچائی کی منادی کی. اس نے ایک پینٹیکاسٹل اخبار شائع کیا, گڈ رپورٹ اس اخبار کا نام ہے, اور اس نے آٹوا میں ایک پینٹیکاسٹل کلیسیا قائم کی, اور بعد ازاں کینبرگ میں بھی پہلی پینٹیکاسٹل چرچ بلڈنگ تعمیر کی گئی. اس وقت پینٹیکاسٹل بیداری ایتھنز, لائن ہرسٹ اور لینس ڈاؤن میں پھیل گئی. یہ لینسس ڈاؤن کے قریب ہی تھا جہاں قدیم ترین پینٹیکاسٹل کیمپ گراؤنڈ امریکن بر اعظم میں قائم اور تعمیر کی گئی. اس کا نام آؤٹ لیٹ کیمپ تھا. اسی بیداری میں پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرنے والا ایک شخص کلارنس ایل کراس ہے جس نے آؤٹ لیٹ کیمپ کی میٹنگوں کی ابتدا کی. ہیملٹن
انٹیریو، یہ بھی انٹیریو پروونس کے اندر ہی شہر ہے ہیملٹن. اس سے بیشتر کے کوئی پینٹیکاسٹل مناد ہیملٹن کے سامنے یہ پیغام دے، خدا نے بھوکے دل پر روح القدس کو نازل کیا. ہولینس لوگوں کا ایک گروہ اس گھر میں دعائیہ میٹنگیں منعقد کر رہا تھا. بھائیوں میں سے ایک نے میتھوڈسٹ کلیسیا کی عبادات میں شرکت کی اور وہاں خدا نے اسے پاک روح سے معمور کر دیا اور اس کے ابتدائی نشان غیر زبانوں میں بولنے کا عطا کیا. میتھوڈسٹ لوگوں نے اسے باہر نکال دیا، یعنی چرچ کی ممبرشپ سے خارج کر دیا، مگر وہ دعائیہ عبادتوں سے اپنی گواہی لے کر واپس گیا. جلدی بیداری پھیل گئی اور بہتوں کو پینٹیکاسٹل تجربہ حاصل ہوا. بعد ازاں جب ایک پینٹیکاسٹل مناد یہ پیغام لے کر ہیملٹن کے پاس آیا تو ایک پینٹیکاسٹل جماعت اس کی منتظر تھی. جب انہوں نے پینٹیکاسٹل مناد کو پینتیکوست کے متعلق بتاتے ہوئے سنا تو کہنے کے لائق تھے کہ یہ وہ بات ہے جو ہم نے آلریڈی حاصل کر لی. یعنی اس مناد کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگ پاک روح سے معمور ہو چکے تھے اور کہنے لگے جو باتیں تو بتا رہا ہے وہ تو ہم آلریڈی حاصل کر چکے ہیں. ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ عزوزہ اسٹریٹ میں بہت سے لوگ گئے، پاک روح سے معمور ہوئے، اور جب وہ واپس آئے تو جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے بارے میں اوروں کو بتانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے یہ بیداری پھیلتی گئی. جو وہاں جا رہا ہے روح سے معمور ہو رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پینتیکوست والے دن جب پاک روح کا بپتسمہ لوگوں کو ملا تو کتنے ملکوں سے کتنی زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر جمع تھے. 14 مختلف زبانوں کا ذکر ہے، ایلامی اور پارتھی اور کتنی قومیں ہیں جن کا وہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے. جب یہ لوگ اس بپتسمہ کو لے کر واپس اپنے اپنے ملک کو گئے ہوں گے تو کیا اس وقت بیداری نہیں آئی ہوگی؟ جب حبشی کھوجا روح کا تجربہ اور نجات کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد افریقہ میں آیا، حبشی جو ایتھیوپیا کا ملک ہے، تو کیا آ کر اس نے وہ تجربہ چھپا رہا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں خدا کا طریقہ ہے کلام پھیلانے کا کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر اہل زبان کے لوگ خدا کے اس نجات کے تجربے کو حاصل کریں. اس کی وجہ یہ ہے آخری دنوں میں خداوند یسوع آنے والا ہے اور آ کر اس نے اپنی کلیسیا کو آسمان پر لے کر جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کلیسیا کے اندر، جماعت کے اندر کس کس قوم اور کس کس قبیلے سے لوگ ہوں گے. ہر امت، ہر قبیلہ، ہر اہل زبان کے لوگ اس جماعت میں شامل ہیں جو اس تخت کے آگے اور برہ کے آگے کھڑے کہہ رہے ہیں خداوند تو ہی اس لائق ہے، تو نے ذبح ہو کر ہمیں قوموں میں سے خرید لیا ہے، تو نے ہمیں پاک اور صاف کیا ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے یہ کام کیا ہے. اور اس ہسٹری کی کو پڑھتے ہوئے جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے پینتیکوست کے دن ہوا ویسے ہی عزوزہ اسٹریٹ اور ٹوپیکا کینسس کے اندر جب بیداری کا آغاز ہوا، جن لوگوں کو یہ ایکسپیرینس مل رہا تھا، جو لوگ یہ تجربہ پا رہے تھے وہ واپس اپنے گھروں میں گئے، اور جب واپس گئے تو وہاں پر بھی بیداری لانے کا باعث بنا. میرے خیال میں آج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر کسی کو خدا تجربہ دیتا ہے، اسے نجات ملتی ہے، وہ اپنے گھر، اپنے جاننے والوں کو جا کر بتائے. اور بائبل میں آپ کو یاد ہے وہ بندہ جیسے بدروؤں کا لشکر نکلا تھا، وہ اس نے کہا خداوند میں بھی تیرے پیچھے چلوں گا جہاں تو جائے گا. یسوع نے کہا نہیں، تو اپنے گھر میں جا اور اپنے جاننے والوں میں منادی کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے. یہ ہے طریقہ، یہ ہے میتھڈ. تو ہسٹری بھی یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور بائبل بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. تو آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں. اس سے اگلا جو لیسن ہے اس کو ہم نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اور تعلیمات کے تعلق سے ہے. لیکن ان تینوں چیپٹرز کے اندر ہم نے یہی اسٹڈی کیا ہے کہ بیداری جس کا آغاز اس 20ویں صدی کے شروع میں ہوا، وہ آہستہ نہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پیغام پھیل گیا. اور آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو خدا کے پاک روح سے معمور ہو رہے ہیں، اسی تجربے کو حاصل کر رہے ہیں جس کو رسولوں نے حاصل کیا. یہ ویسے کوئی نیا تجربہ ہے یا وہی پرانا تجربہ ہے؟ میرے خیال میں یہ اوریجنل تجربہ ہے. جب کلیسیا کا آغاز ہوا
تو جو تعلیم دی گئی وہی تعلیم ہماری تعلیم ہے، جو تجربہ ان کو حاصل ہوا وہی تجربہ ہمیں حاصل ہوا، تو ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند خدا